بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اے ٹی وی کے پروگرام باران رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، ہماری آج کے پروگرام کا موضوع سخن ہے جھوٹ کی مذمت۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم بہت سارے ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جو اخلاقی اور سماجی حوالوں سے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلامی جو مشاہیر ہیں ان کی سیرت اور ان کے کردار کے حوالے سے بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں شیخ الجامعہ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، جو اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں اور معروف عالم دین ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں جناب پروفیسر صاحب۔ پروفیسر صاحب، جھوٹ جو ہے وہ جہاں اور بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری علتیں اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں، ان میں جھوٹ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان تمام گناہوں کی اور تمام برائیوں کی جڑ ہے یا اس کی بنیاد ہے، تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں جناب، آپ کا شکریہ بھی اس اتنے ضروری اور اہم، میں سمجھتا ہوں معاشرتی طور پر یہ ٹاپک اور موضوع جو ہے ہر مسلمان کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے جی، اس لیے کہ معاشرتی طور پر جتنی الجھنیں، مسائل اور مشکلات بنے ہوئے ہیں اس میں جھوٹ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ سماجی سطح پر بھی اور ہماری انفرادی سطح پر بھی دونوں حوالوں سے یہ معاملہ جو ہے بڑا غور طلب اور اس پہ بڑی سنجیدگی سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے رہنمائی ملتی ہے ماشاءاللہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو آقا حضور علیہ السلام نے اسے دعوت اسلام دی اور دین اسلام کی دعوت اس نے قبول کر لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ بری حرکتیں جو ہیں، برے اعمال، وہ ترک کرنے کا کہا۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں یکدم تو سارے جو میرے پہلے چل رہے ہیں اعمال ان کو ترک کرنا مشکل ہوگا، اگر کوئی ایک حکم ارشاد فرمائے تو میں اس پر عمل کر لوں گا، باقی ساری چیزوں کو یک وقت چھوڑنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ چونکہ اس نے شخص کے بارے آتا ہے، اس نے کہا میرے پاس جو ہے نا، میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں، ایک شراب نوشی کی عادت بھی ہے، چوری کی ہے، جھوٹ بولنے کی ہے، بدکاری کی ہے۔ اب یہ چاروں ہی دیکھا جائے تو کبائر گناہ بنتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اور معاشرتی طور پر بھی ان کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس شخص نے اپنے یہ 4 بری خصلتوں اور بری عادتوں کا ذکر کیا تو قربان جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کی دور اندیشی پر، اور یہ نور نبوت کا ہی کمال ہے کہ آپ اسی ٹائم آپ نے اس کو جو تجویز فرمائی، سبحان اللہ، چونکہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ یک وقت میں 4 بری خصلتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا، کسی ایک کا حکم فرمایا تو اس کو میں چھوڑ دوں۔ تو ان 4 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اچھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب یہ چوری کتنی بری حرکت ہے۔ جی ہاں، سارے گناہ جو ہیں وہ بظاہر دیکھنے میں تو جھوٹ جو ہے وہ سب سے کمتر لگتا ہے، اس لیے کہ چوری ہے اور بدکاری ہے، شراب نوشی سے بندہ نہ جانے کیا کیا آگے مفاسد اور خرابیاں کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ شخص جب آقا حضور علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر گیا، اپنے گھر گیا اور اپنے معاملات میں، تو جب بھی اس کو وہ پرانی عادتیں مجبور کرتی، چوری کی ہے، شراب نوشی وغیرہ کی کوئی عادت بھی مجبور کرتی، تو وہ فوری طور پہ سوچتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب میں دوبارہ جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوں گا، آقا حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا، میں نے سچ بولنا ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے۔ اگر میں چوری کرتا ہوں یا شراب نوشی یا بدکاری، ان میں سے کوئی بھی بری حرکت کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر میں جھوٹ بولوں تو پھر تو میرا عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ دیکھیں اپنی زبان کے پھر پکے کتنے تھے، وہ اس بات پہ سمجھتے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا آپ کے سامنے یہ تو عہد ٹوٹ جائے گا، میں عہد کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر سچ بولا تو پھر یہ برے جرائم جو ان پر مجھے سزا ہوگی۔ تو یہ اس وجہ سے اس شخص نے پھر گویا کہ باقی جو 3 حرکت عادتیں تھیں، بری خصلتیں تھیں،
ان سے بھی چھٹکارا اس کو مل گیا، محض اس لیے کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اس ایک مطلب فرمان نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کتنی برائیوں کی جڑ بنتی ہے۔ ویسے بھی سماجی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو آدمی اگر یہ تہیہ کر لے کہ اس نے صرف سچ بولنا ہے یا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ سے وہ توبہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، معاشرے میں اگر کہیں کسی جگہ پر بیٹھ کے بات ہوگی، خاندان میں، دوستوں میں، کہیں اس سے پوچھا جائے گا، تو اب اگر اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولنا تو اسے اپنے ہر جرم کا اقرار کرنا پڑے گا، اقرار بھی کرنا پڑے گا، اور پھر جن لوگوں کے سامنے اس نے کہا ہوا ہے اپنے فیملی میں، دوستوں میں، میں وہ سچا ہوں، شرمندگی میں سچ ایک الگ بولنے ہے، والا ہوں، ظاہر ان کا بھی تو پھر ایک لحاظ سے وہ بھی نگہداشت کریں گے، ان کی وجہ سے بھی گویا کہ بندہ پھر وہ مجبوری طور جو ہے وہ سچ بولے گا۔ تو یہ بہرحال یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے معاشرتی طور پر بہت بری خصلت اور بری عادت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انسانی بری خصلتوں میں سے شاید سب سے بڑی بری خصلت یہی ہے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ بنیادی اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کا اگر دیکھا جائے تو لازمی طور پر اس کا اندر جو ہرس ہے، کوئی لالچ ہے، وہ کار فرما ہوتا ہے، وقتی کوئی منفیت حاصل کرنا ہے، کوئی منفیت ہے، کوئی مفاد ہے، جو سچ بول کے حاصل نہیں ہو سکتی، وہ سمجھتا ہے کہ شاید سچ بولوں گا تو یہ نہیں ملے گی، تو وہ اس طرح جھوٹ بولتا ہے کسی اپنے ذاتی منفیت کے لیے، مفاد کے لیے، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے مطلب اپنی کوئی چیز چھپا رہا ہوتا ہے، تو وہ چھپانے کے آگے شرمندگی چھپانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہیں، اور بہت سارے اس کے آگے وہ ہو سکتے ہیں، کوئی منفیتیں یا مفادات ہو سکتے ہیں، غلط کام کو چھپانے کے لیے جھوٹ، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے نا کہ جھوٹ ایسی بری بلا ہے جو مسلم سوسائٹی کے اندر بھی برا ہے، اور جو کفر معاشرہ ہے ان کے اندر بھی، یعنی جہاں انسان رہتے ہیں، جہاں ان کی تہذیب و تمدن ہے، کوئی بھی ہے، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، برائیاں تو جتنی بھی ہیں نا وہ عالمگیر ہیں، جو چیز ایک معاشرے میں بری ہے نا وہ دوسرے معاشرے میں بھی بری ہے۔ ایون بعض اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو دوسرے جیسے ہندو معاشرہ ہے یا کرسچن معاشرہ ہے یا یہودی معاشرہ ہے، کہ ہم لوگوں کا اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ان معاشروں میں شراب نوشی کی اجازت ہے یا ان معاشروں میں کسی اور گناہ کبیرہ کی اجازت ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات، سوائے جو اسپیسیفکلی کیونکہ مسلمانوں کے ہاں سور کی ممانعت ہے، قرآن پاک میں اس کو حرام قرار دیا گیا، خون کو حرام قرار دیا گیا، یہ دو چار چیزیں ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو بھی بری باتیں ہیں یا جو خبیث حرکتیں ہیں وہ ہر مذہب میں اور ہر سوسائٹی میں وہ بری ہیں۔ غیبت ہر سوسائٹی میں بری ہے، جھوٹ ہر سوسائٹی میں برا ہے، چوری ہر سوسائٹی میں بری ہے۔ کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کسی کا مال کھانا وہ ہر معاشرے میں برا ہے۔ یہ تو ہماری، یعنی اسلام نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی کہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو، دوسرے معاشرے اس سے اجتناب کر رہے ہوں اور اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہو۔ اسلام کی، میں سمجھتا ہوں اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، صداقت کی دلیل ہے۔ اسلام نے تو مطلب جو بھی پیغام دیا ہے وہ حق کا پیغام ہے، اور اس کی پھر صداقت جو ہے کسی دوسرے معاشرے کے اندر بھی وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرے کے آفاقی مذاہب، یعنی جتنے جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مذاہب آئے ہیں، ان مذاہب میں جو برائیاں ہیں یا سیئات ہیں وہ ایک جیسی ہی ہیں تقریباً، زیادہ کچھ تھوڑا بہت شاید کوئی فرق، لیکن جو بنیادی اس کا پرنسپل ہے، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے تو وہ بنیادی پرنسپل اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں، جن کو ہم الہامی مذاہب کہتے ہیں، جو کتاب جیسے حضرت موسیٰ کی شریعت ہے یا جیسے حضرت ابراہیم کی شریعت ہے یا جیسے حضرت عیسیٰ کی شریعت ہے، ظاہر ان شریعتوں کے اندر، ان شریعتوں میں سے تو کوئی بھی شریعت ایسی نہیں، زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ کچھ قوانین جو لوگ بنا لیں یا کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لیں جن کے اندر کوئی امیزش آ جائے، وہ الگ چیز ہے۔ وہ تو اسے تو یہ کہیں گے نا کہ وہ اصل میں انہوں نے پھر کچھ تحریف کر لی، جیسے توراۃ میں تحریفیں ہو گئیں، انجیل میں تحریفیں ہو گئیں۔ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص یہ فضل ہے مسلمانوں پر کہ اس کو محفوظ رکھا ہے، اور یہ غالباً واحد چیز ہے مسلمانوں کے ہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیونکہ یہ قرآن مجید نبی کریم جو ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، آقا حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جو پیغام ہے
جو وحی کی صورت میں قرآن مجید کی صورت، یہ بھی تو آخری اللہ کلام تعالیٰ نے ایسا خوبصورت بندوبست کیا ہے کہ یہ قیامت تک اس میں یعنی کوئی کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی۔ دوسرے لفظوں میں اس باب میں بھی یا اس حوالے میں بھی جھوٹ کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ بالکل اس طرح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات میں آقا حضور علیہ السلام نے تو ایک ارشاد گرامی میں فرمایا کہ مومن جو ہے وہ جو ہے نا مختلف خصلتیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن الا الخیانت والکذب، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت نہیں فرمایا کرے مومن گا، خیانت کار نہیں ہو سکتا، ہمیشہ جو ہے مومن خیانت بھی بنیادی طور پر دیکھیں تو وہ جھوٹ کی قسم ہے اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ باقاعدہ طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو پھر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلم معاشرے ہیں انہیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ اتنی بری خصلت ہے، اتنی بری عادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا وہ شخص جو مومن ہے لا یکذب، مومن لا یکذب، مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، پہچان ہی ہے مومن، اس کی پہچان ہی سچ ہے۔ تو پھر جو مسلمان ہیں ان کو اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے، جب پوری دنیا کے اندر آج تو میڈیا کی وجہ سے ساری چیزیں سامنے ہیں، پوری دنیا کے اندر آنا جانا بھی لوگوں کا ہے، پوری دنیا کے ساتھ مراسم بھی ہیں، گھر بیٹھے ہی پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر یہ بری خصلت جو ہے اس کو دور کریں، اسلام کی جو تعلیمات ہے اس پہ عمل کریں۔ اگر دیکھا جائے کہ ہمارے خطہ بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے اس کی بنیاد ایک صداقت اور ایک سچائی بنا ہے۔ جو عرب تاجر لوگ یہاں پہ آئے ہندوستان کے علاقے میں تو آ کے تجارت کی، لین دین کی، تو جس ٹائم وہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے جاتے تھے کہ آئندہ سال آئیں گے یہ چیز ادھر سے لے کر آئیں گے یا بقایا جات دیں گے یا قرض کا لینا دینا ہوتا، وہ جب راست گوئی اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرتے تھے اس سے اس خطے کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے کہ آپ لوگ بڑے اچھے ہیں، آپ تو جھوٹ بولتے نہیں ہیں، آپ تو سچ بولتے ہیں اور عہد جو کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ اس ٹائم پھر مسلمان عرب تاجروں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ان کا تو وہ صادق و امین تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت ہم سچ بولتے ہیں۔ دیکھیں نبی، آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وجہ شہرت تھی بعثت سے قبل وہ ان کا سچا ہونا تھا، بالکل، اور یہی وجہ ہے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو ان سے پہلے اپنی گواہی لی، ہاں ماشاءاللہ، کہ بتائیں آپ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، اور اس کی مثال کیسے دی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے بالکل تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کر لیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں کر لو گے بھائی؟ کہا کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو وہ ایک ایسی خصوصیت تھی، انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میری بات پر اگر یقین کرتے ہو اور میری بات پہ یقین ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو پھر مان لو کہ خدا ایک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اس بات پہ ہم نہیں مان یہ مطلب کتنی بڑی ایک حقیقت ہے، اور آج بھی جو سمجھتا ہے کہ میں معاشرے کا لیڈر ہوں، رہنما ہوں، مبلغ ہوں، تو اس کو چاہیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار مبارک کو، اسوہ حسنہ کو اپنائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آغاز ہی جو دلیل بنائی ہے وہ سچ کی بنائی ہے، اپنے پیغام کو عام کرنے کی، اپنے مشن کو آگے بڑھانے کی، جس چیز کو بنیاد بنایا وہ صداقت اور سچائی تھی۔ ناظرین محترم، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔